اگر ڈیٹا میں کوئی شیئر کروں میرے پر 5 سال قید ہے، اور اس کے علاوہ I'll be thrown out from the service also. تو that you cannot provide to anyone جب تک وہ کنسرنڈ کوئی اتھارٹی ہمیں نہ کہے، اور وہ اتھارٹی اگر ہمارے لیول سے اوپر کی ہمیں انفارمیشن لینی ہوتی تو we give it to ask them، ہیڈ کوارٹر سے پوچھتے ہیں، because it is criminal to give a data to someone. مطلب it can be a criminal or even a murderer, but اس کا بھی ڈیٹا we cannot share with anyone. ڈیٹا کی سیکیورٹی، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چھوٹے لیول پہ جو ایک سینٹر پہ ایک انچارج ہوتا ہے، ایک ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے یا اے ڈی ہوتا ہے، ہی ہیز سم لمٹس آف چیکنگ آؤٹ سم ڈیٹا بیس تو ہمارے پاس نہیں ہے بے سچ، وہ تو سارا ادھر ہوتا ہے ان اسلام آباد، بٹ اس میں سے کچھ اس کو ایک لیول تک دی جاتی ہے. سملرلی ہر لیول ہیز بین گیون سم لیولز کہ بھائی اس لمٹ تک آپ چیک کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن آپ نے اگر کوئی دینی ہے تو دیٹ یو کیناٹ پرووائڈ ٹو اینی ون جب تک وہ کنسرنڈ کوئی اتھارٹی ہمیں نہ کہے، اور وہ اتھارٹی اگر ہمارے لیول سے اوپر کی ہمیں انفارمیشن لینی ہوتی تو وی گیو اٹ ٹو آسک دیم، ہیڈ کوارٹر سے پوچھتے ہیں، بیکاز اٹ از کرمنل ٹو گیو اے ڈیٹا ٹو سم ون. مطلب اٹ کین بی اے کرمنل اور ایون اے مرڈرر، بٹ اس کا بھی ڈیٹا وی کیناٹ شیئر ود اینی ون، بیکاز یہ ہماری ایک قومی فریضہ ہے نادرا کا، جب تک کو کریکٹ اتھارٹی اس سے نہیں لیتی. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پر چیکس بیلنس ہوتے ہیں نادرا کے اندر، دے آر ویری کلیئر. فار ایگزامپل اگر ایک آدمی ایک کا لاگ ان ہوتا ہے ایک کمپیوٹر، وہ اسی کے نام پہ ہوتا ہے، نو بڈی ایلس کین اوپن اٹ، اینڈ ایز پر ایس او پی اگر وہ یوز نہیں ہو رہا اور وہ کہیں اس نے جانا ہے تو اٹ ول بی کلوزڈ، نو بڈی کین یوز دیٹ لاگ ان. اس کی وجہ ہے جو چیز جس کی لاگ ان سے کلک ہوگا، لائک کسی نے انفارمیشن لی ہے، کوئی اس کا ڈیٹا نکالا ہے، یا ایف آر سی یا کوئی اس کا فیملی ٹری دیکھا ہے، تو وہ دیٹ کلک بیپ چلا جاتا ہے ہیڈ کوارٹر میں ہمارا ڈیٹا بیس میں. وہاں دے ہیو اے ریکارڈ کہ بھائی اس کے اوپر اتنے بیپس ہوئے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ڈیٹا لیکیج کرنے کی کوشش کی ہے. باقی جو باہر کی سیکیورٹی ہے وہ مطلب باہر سے سیکیور کرنے کا وہ ہیڈ کوارٹر نادرا کے پاس اندر ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، وہ آئی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ. لیکن اندر جو ہمارے پہ چیکس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کم از کم یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ دے کین ناٹ گیو ڈیٹا، نو بڈی کین گیو ڈیٹا. اور اسی طریقے سے اگر ڈیٹا میں کوئی شیئر کروں میرے پر 5 سال قید ہے، اور اس کے علاوہ I'll be thrown out from the service also. So it's very clear. اور نادرا میں ایسے کیسز جہاں ہوئے ہیں، جہاں کسی نے غلط انفارمیشن نکال کے دی ہے، تو they have been thrown out, dismissed from service also. پہلے زمانے میں مینولی ہر انفارمیشن لیتے ہوتے تھے، جس میں فارم بے بھی بنتا تھا اور مختلف قسم کے فارمز تھے جو کہ they were not very authentic also، لیکن وہ چلتے رہتے تھے، اور اسی کو بعد میں کنورٹ کیا گیا انٹو نارمل کارڈز آلسو. لیکن ساتھ ہی نادرا نے ایک بہت زبردست کام کیا کہ ان سارے ڈیٹا کو آرکائیو بھی کر دیا جو ان کے پاس تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری انفارمیشن ایسی تھی کہ کیونکہ رجسٹر تو لوگوں نے کرایا ہوا تھا، تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس رجسٹر کرنے میں اور ہمیں یہ معلوم ہونے میں کہ یار پرانے لوگ ہمارے پاس جنہوں نے رجسٹر کرایا تو کون لوگ تھے. فار ایگزامپل سب سے بڑا ایشو ہمیں لائک یہ آیا کہ افغان والا فیکٹر آیا، تو اسمبلی میں بھی بات ہوئی، اور الٹیمیٹلی کیونکہ بہت سارے ایلین تھے لائک نان پاکستانی، تو وی ہیڈ ٹو فائنڈ دیم آؤٹ آلسو. تو یہ سارا جو آرکائیو کیا تھا اٹ ہیز ہیلپڈ اس اے لاٹ. اس کو ہم نے ڈیجیٹائز بھی کیا، آرکائیو کیا، اور اس سے ہمیں بہت ساری انفارمیشن اپ گریڈ ہو گئی، اور دیٹ ہیز ڈیفینیٹلی ہیلپڈ اس. اور لیکن ابھی والے جو ہم 2007 کے بعد جو ہماری انفارمیشنز
اپ گریڈ ہم کرتے ہیں یا اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ جو پرانے کارڈ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایکسپائری ایک ٹائم کے بعد، تو پھر نئے کارڈ میں ہم ان کی اپڈیٹڈ ریکارڈ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو دیٹ ہیلپس اے لاٹ. اور اسی طریقے سے ہمارے گلگت بلتستان میں بھی پرانے ریکارڈز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. ایٹ ٹائمز کورٹ میں ضرورت ہوتے ہیں یا کسی کو چاہیے ہوتے ہیں تو وی یوٹیلائز دیم آلسو. وی ہیو آرکائیوڈ تقریباً ہمارے کمپلیٹ گلگت بلتستان کے بھی ہو گئے اور پورے ملک میں بھی پرانے سارے کو آرکائیو کریں تاکہ دے کین بی یوٹیلائزڈ. گلگت بلتستان میں تو ہم نے ابھی لوگوں کی سہولت کے لیے فائدہ یہی کیا ہے کہ ہم نے انکریز کر دیے سارے آفیسز اپ ٹو تحصیل لیول، تاکہ لوگوں کو اپنی کوئی بھی اس قسم کا انفارمیشن اپڈیٹ کروانی ہو یا انہوں نے کو کارڈ لینا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے، وہ اپنے تحصیل میں کر سکیں گے. نادرا از ریسپانسبل ٹو گیو یو این آئیڈینٹی دینے کے لیے ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. اس میں رجسٹریشن فرسٹ ٹائم سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نادرا نے رجسٹریشن فرسٹ ٹائم فری رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے رجسٹر کرائیں، کسی کو پیسوں کی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں، لائک ایک ٹیلسن کارڈ ہوتا ہے وچ از دی انیشیل کارڈ جس کو ہم رجسٹر کرتے ہوتے ہیں، اور مطلب ہر قسم کے لوگ اس میں ہوتے ہیں اوور 18. بلو 18 اس میں نہیں شامل ہو سکتے، لیکن ہم بلو 18 کے لیے ہمارا فارم بے والا رواج ہے. لیکن کچھ عرصے سے وی ہیو بین ایبل ٹو رجسٹر اینڈ گیو اے کارڈ ٹو دا یوتھ آلسو. وی کال اٹ جیونیل کارڈ اور یوتھ کارڈ. اٹ از بلو 18 آلسو، مطلب اٹ اسٹارٹس فرام یور 0 day till یا 1 day till 18 years also which you have to، مطلب اس کے بعد اس کو آپ نے چینج کرنا ہوتا ہے 18 سال کے بعد، اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک کارڈ ہوتا ہے اور وہ یو کین کیری اٹ اینی ویئر، آسانی ہوتی ہے، فارم بے لے کے کہاں پھرتا ہے. تو دیٹس این آئیڈینٹی فار دا چلڈرن آلسو، کیونکہ آج کل ہر اسکول اور ان جگہوں میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. باقی آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں مختلف قسم کے، لائک اسمارٹ کارڈز ہیں. اسمارٹ کارڈز بھی مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، لائک نائکاپس اسمارٹ کارڈ بھی ہے، لائک POC بھی ہوتا ہے، اور لائک نارمل ہمارے اسمارٹ کارڈز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹائمنگز کے حساب سے آپ کو ملتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو ذرا ذکر صرف یہ کروں کہ جو ہمارے اسمارٹ کارڈز ہوتے ہیں 18 اینڈ اباؤ اینی ایج، وہ بیسکلی آپ کو وہی والی چیزیں ہیں جو آپ کی، اگر ٹیلسن آپ کا کارڈ پرانا بنا ہوا ہے وہی چیزیں آپ اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں، بٹ اس کے اندر چپ لگا ہوا ہے تو آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اندر ہوتا ہے. اس میں آپ اس کارڈ کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو اٹ از ریڈیبل. فار ایگزامپل کچھ جگہوں پہ ریڈیبل ہونا لازمی ہوتا ہے، تو اٹ از ریڈیبل آلسو. دوسرا اس کے اوپر انگلش میں لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے نام اور اس قسم کی چیزیں، اور ایڈریسز بہرحال اس کے اوپر اردو میں لکھے ہوتے ہیں. نادرا کے جو اسمارٹ کارڈز ہیں دے آر بیسکلی ایگزیکٹو کارڈ ہم کہتے ہیں اس کو، ایگزیکٹو، ارجنٹ اینڈ اسٹینڈرڈ. ان کا صرف اس کیٹیگری کو ہم نے فرق اس لیے کیا کیونکہ اس کا ٹائم فریم آف ڈیلیوری اور کتنے دیر میں آپ کو بنے گا. اور ایک بات ہے، یہ اسمارٹ کارڈ ہو یا ٹیلسن ہو، یہ پاکستان میں کسی جگہ آپ بنوا سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم پریفریبل ہوتا ہے کہ ان یور اون شہر یا ان یور اون ڈسٹرکٹ. اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے اس کے اندر بائیو میٹرک ہوتی ہے آپ کے والد کی بھی، کیونکہ 18 سے اوپر جب آپ کراس کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو بائیو میٹرک آف یور پیرنٹس آلسو اس کے اندر، یا باپ یا ماں یا سبلنگ بڑے ہوں تو، تاکہ وہ ویریفائی ہو سکے کہ آپ ہی ہیں. باقی پروڈکٹس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، لائک آپ کے کارڈ CNIC تو نارمل کارڈ ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے جو اسمارٹ نائکاپ ہوتے ہیں، جو یہ باہر جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں باہر کام کرتے ہیں، سعودیہ میں ہیں، امریکہ میں، کہیں بھی کام کر رہے ہوں، ان کو یہ ایشو ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو انگلش میں لکھا ہوتا ہے سارا ایڈریس اینڈ ایوری تھنگ، پلس اس کا ایڈوانٹیج ہے ڈیفینیٹلی اس کا فیس از مور، بٹ ایڈوانٹیج اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو ویزا فری انٹری ہے ٹو پاکستان. مطلب پھر آپ کو ویزا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویزا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویزا کی پیمنٹ نہیں ہے آپ کی. تو آپ اگر امریکہ ہیں، لندن میں ہیں، اینی ویئر ان
outside, across the world. You can come to Pakistan on this card. وہ اسٹوڈنٹس کے پاس بھی ہو سکتا ہے, کام کرنے والوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے, جو بھی یہاں کے باہر کام کرتے ہیں ان کا. ایک اور پروڈکٹ ہوتا ہے جو جس کو POC کہتے ہیں. بیسکلی وہ ہوتا ہے آپ کی مثلاً شادی باہر ہو گئی, آپ کی بیگم باہر کی ہیں, اگر بیگم باہر کی ہیں تو ان کا کارڈ پھر POC بنے گا, اور تاکہ اس سے پتہ چلے گا کہ یار آپ کی بیگم ہی باہر کی رہنے والی ہے, اور اس کے اوپر بھی یہی فائدہ ہے جو نائکاپ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹس پہلے مختلف ہوتے تھے, اس کو کہتے تھے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ تو کہتے تھے, لیکن 2 حصوں میں ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا بائی برتھ. بائی برتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے اس میں والدین کا بھی نام آئے گا, والد والدہ اور اولاد ان کی سارے سبلنگس کا بھی. اور ایک ہوتا تھا بائی میرج, جس میں آپ ہیڈ آف فیملی بن جاتے تھے, آپ کی بیگم آپ کی اولاد کے بیچ میں. تو یہ دونوں نارملی ہم لوگ الگ الگ کر سکتے تھے. تو ابھی ریسنٹلی ایک اچھا انہوں نے بنا دیا کہ اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے, تو یو کین گیٹ 1 FRC آلسو, بوتھ ایسپیکٹس ان ون تھنگ. آپ ایک FRC لیں جس میں آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں دونوں چاہیے, الفا اور بیٹا, فیملی والا اور میرج والا, تو یو ول گیٹ بوتھ ان ون آلسو, تاکہ وہ پیسوں کی بچت کی بات ہے. اور یہ بھی آپ کو ایک دن میں مل جاتا ہوتا ہے. ایگزیکٹو تو آپ کو 2 گھنٹے میں مل جاتا ہوتا ہے, وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ فارم بے ہے, فارم بے بھی ہم لوگ بناتے ہوتے ہیں. اور یہ مین پروڈکٹس ہمارے یہ ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یار کہ ہر چیز نادرا ڈیل کرتی ہے, جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے پاس شکایتیں آتی رہیں, BISP والے ان کو ہمارے پاس بھیج دیتے کہ یہ نادرا کرتی ہے. ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ضرور ہوتا ہے, لیکن باقی ان کو رجسٹر کرنا BISP کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے پاس تو ان کا صرف ڈیٹا ہونا ہے. وی ڈو ناٹ ڈیل کہ ان کا کتنا پیسہ ملنا ہے یا ملنا بھی ہے یا نہیں, اس قسم کی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے باقی پروڈکٹس میں یہ ڈیتھ ہے یا میرج ہے یا برتھ ہے, ڈائیورس, یہ جو ایسپیکٹس ہوتے ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے ہوتے ہیں, یونین کاؤنسلز اور میونسپل کمیٹی کے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ والے بہت سارے لوگ ہمارے پاس پہنچ جاتے ہوتے ہیں کہ بھائی نادرا یہ بناتی ہے. نادرا کا کیونکہ پیپر کے اوپر ہوتا ہے, تو ایوری ون تھنکس کہ یار یہ نادرا کام کرتی ہوتی ہے, حالانکہ کنسرنڈ برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, ڈائیورس یا میرج, یہ سارے کے سارے کنسرنڈ ڈسٹرکٹ, کنسرنڈ اس کے علاقے سے, تحصیل سے وہ چیزیں بننی ہوتی ہیں. اس کے اندر ایک اور ایشو ہے جو میں بات کر رہا تھا, انفارمیشن. کیونکہ ریموٹ ایریاز کے اندر گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ آن لائن نہیں ہوتے. تو اگر یونین کاؤنسل میونسپل کمیٹی آن لائن نہیں ہے تو انہوں نے رجسٹر کرا دیا, لیکن وہ ڈیٹا اپلوڈ جب تک نہیں ہوگا تو اس تک وہ مین ہمارے پاس نادرا کے پاس ڈیٹا میں نہیں فیڈ ہوگا. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی کنیکٹیوٹی ایشو. ہمارے طریقہ کار ایٹ دا مومنٹ ہوتا ہے اس طرح کہ یونین کاؤنسل یا میونسپل کمیٹی سے وہ اگر ہمیں نہیں دیتے کوئی انفارمیشن, تو ہمارے اپنے لوگ بیسکلی جو وہاں کا انچارج ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک USB لے کے, ادھر سے ان سے ڈیٹا اٹھاتا ہے اور آ کے ہمارے سسٹم سے اپلوڈ کر دیتا ہے, تاکہ ہمارے مین ڈیٹا کے اندر وہ ان کا آ جائے. بٹ اٹ کی ناٹ بی ڈن فریکوینٹلی, ایوری منتھ وہ کرنا پڑتا ہے. تو جاتے ہیں ہر یونین کاؤنسل میں جا کے ادھر سے ڈیٹا اٹھا کے لوڈ کرتے ہیں. الحمدللہ گلگت بلتستان I've served for about 12 years, اور سب سے اچھی بات کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر بہت ایفرٹ کیا, اور ایوری ون ہیلپڈ اس, ہیڈ کوارٹر سے لے کے ریجنل ہیڈ آفس سے لے کے ہمارے اپنے جو سپورٹنگ سٹاف بھی تھے. تو وی ہیو مینیجڈ. پہلی بات تو میں بتانا چاہوں گا کہ 9 سے ہم نے, جب میں آیا تھا 2011 میں, تو 9 تھے سینٹرز. ہم نے وی ہیو گون اپ ٹو 32 ناؤ. ہر تحصیل میں ہمارے پاس ہے, کچھ میں تھوڑے زیادہ بھی ہیں, کیپنگ ان ود دی ڈیفیکلٹی, بیکاز ہمارا ایریا بہت زیادہ ہے, ڈیفیکلٹ ہے, اور اس وجہ سے لوگ پاپولیشن کم ہے. تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے پاپولیشن کم ہے تو اتنی لوگوں کی اتنی
ضرورت نہیں ہے وہاں فیسلٹیز کی. لیکن آئی پرسنلی پریسڈ آن اینڈ پیپل ان نادرا آلسو انڈرسٹینڈ کہ ریکوائرمنٹ اس لیے ہے بیکاز لوگوں کو دور سے اور تکلیفوں کے ساتھ آنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہم نے کیا ہے لائک کنیکٹیوٹی واز دا بگیسٹ پرابلم. دیٹ ہیز امپرووڈ. ڈوئل کنیکٹیوٹی ہمارے پاس اپنا ڈش بھی ہے, ہمارے پاس ڈی ایس ایل والا فیکٹر بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا ایشو جس کے اوپر ونٹرز میں ڈرائی ہو جاتا ہے, تو اس میں ہارڈلی 1-2 گھنٹے ہمارے پاس بجلی آتی ہے گلگت بلتستان میں. تو اس میں وی آر یوٹیلائزنگ جنریٹرز تاکہ ہمارے عوام سفر نہ ہو. تیسری چیز سولر کے اوپر اپروولز ابھی ہو گئی ہیں. ہمارے چیئرمین واز ویری کائنڈ, انہوں نے اپروو کر دی ہیں. ایک جگہ ہم نے پروونشل لیول پہ لگایا ہوا ہے ان ہنزا, اور انشاءاللہ باقی جگہوں پہ, ان ساری جگہوں پہ بھی لگ جائے گا. تو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ کبھی کبھی جنریٹر بھی مال فنکشن کرتا ہے لگاتار, اٹ کی ناٹ ورک فار 8 hours 9 hours. تو سولر کے ساتھ ہمیں بہت فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جو میرا اپنا خیال تھا, ویژن تھا, کہ پھر بھی دیر آر لاٹ آف پیپل ہو کی ناٹ کم ٹو سینٹرز ایون, لائک اولڈ پیپل ہوتے ہیں, کسی کی ریکوائرمنٹ وہ سمجھتے نہیں ہوتے. تو ان کے لیے میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی جو کہ اپرووڈ ہے, کہ 2 گاڑیاں ہمارے پاس 4x4 ڈبل کیبن جس کے اوپر انہوں نے ڈش لگائے ہوں, تاکہ وہ پورے 12 مہینے چلے گا بلتستان اینڈ گلگت ایریا میں, جو کہ ہر گاؤں میں جائے گا, اور وہاں سے کنیکٹیوٹی ایسے ہوگی اس کی کہ وی ول بی ایبل ٹو, جس کا ہم جا کے کریں گے کام وہ ادھر سے ہو جائے گا, ادھر سے کارڈ اس کا بننے کا پروسیس ہو جائے گا. پلس اس کے علاوہ ہماری کوشش تھی کہ کس طریقے سے یہ ڈسیبلڈ یا اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کے لیے ایفرٹ کی جائے, جو کہ نادرا نے ابھی ایفرٹ کی ہے, اور گلگت لیول پہ, پہلے شہر کے لیول پہ تو کیا ہے, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو پھیلا دیں, اور پورے گلگت بلتستان میں ہم ڈسیبلڈ کے گھروں میں جا کے ہم ان کا کارڈز بنائیں. لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو یہی آ رہا تھا کہ ان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹس ہر جگہ نہیں ہیں جنہوں نے ان کے لیے سرٹیفکیٹس بنائے. ایک بچہ ہے جس کا سرٹیفکیٹ جب بن جائے گا, بندہ بڑا ہے, اس کا جب بن جائے گا تو اس کے بیسس پہ وی کین سینڈ آور موبائل ٹیمز ٹو دیئر ہاؤسز, اور ان کے گھروں میں جا کے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ ڈاؤن ایریا اور گلگت بلتستان کا اگر موازنہ کریں تو گلگت بلتستان میں ڈس ایبلڈ یا اسپیشلی ایبلڈ لوگ ان پرسنٹیج آر مور دین ڈاؤن کنٹری.